آپ کا میزبان فیصل درانی اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، سرکاری اداروں میں بڑھتی ہوئی کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیٹ تیاری کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کرپٹ افسران کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ یہ سرکاری افسران سرکاری اداروں میں بیٹھ کر کرپشن کی ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ آج ہم اپنے پہلے پروگرام کا آغاز ایک ایسے سرکاری ادارے میں ہونے والی اربوں روپے کی کرپشن کی ان گنت داستانوں میں سے ایک داستان سے کریں گے جس کو محکمہ شہری ہوا بازی یعنی سول ایویشن اتھارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سول ایویشن میں جہاں ماضی کے ادوار سے لے کر آج تک اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، تو وہاں پر تعینات ہونے والے بیشتر افسران نے اپنی دوران ملازمت وہ کچھ کر دکھایا جو شاید سامری جادوگر بھی نہ کر سکتا ہو۔ ان افسران کے چھو منتروں نے محکمے میں سائیکل پر سفر کر کے آنے والے افسران کو آج اتنا طاقتور، با اثر اور مالدار بنا دیا ہے کہ ان کی جائیدادیں بیرون ممالک میں ہیں، ان کے بچے امریکہ اور دیگر بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی پاکستان میں قائم کوٹھیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان شہنشاہوں اور مہاراجوں کا ملک ہے، جہاں عوام اپنے خون پسینے کی محنت سے کمائی جانے والی رقم بھی ٹیکسوں کی مد میں ان افسران کی عیاشیوں کے لیے ادا کرتے ہیں۔ آج ہم جس کرپشن کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہے محکمہ دفاع کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو لکھے گئے خطوط اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارشات، آڈٹ پیراز، انکوائری کمیٹیوں کی رپورٹس کہ کس طرح با اثر سامری جادوگر اپنے تلسم سے کاروائی کرنے والی طاقتوں کو مسخر کر دیتے ہیں اور پھر وہ تمام انکوائریاں، آڈٹ رپورٹس اور بڑے بڑے اداروں کی کئی سالوں پر محیط سفارشات دوزخ کے اندھے کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ کیسا صاحب دیکھیے گا کہ اس میں جو ہمیں آڈٹ رپورٹس ملی ہیں، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کرپشن کے بارے میں کہا ہے، یہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے محکمہ شہری ہوا بازی میں اور یہ لوگ کروڑ پتی بن چکے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل صاحب، آپ نے تمام وہ باتیں کی ہیں جو کہ ایک عام آدمی کرنا اور کہنا چاہتا ہے، لیکن نہ تو اسے کوئی سنتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی سننا چاہتا ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ انہیں نہ سنتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں جن کی ابھی نشاندہی آپ نے کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے تو بیرون ممالک میں ہیں، کوئی امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، کوئی انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، لنڈن میں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ان کی جو یہاں پر جو ان کی رہائش گاہیں اگر وہ دیکھا جائے تو 10 کنال پر ایک کوٹھی ان کی بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر 100 کی تعداد میں ان کے ملازمین ہیں، اور سیکیورٹی گارڈ اس طرح چاروں اطراف میں گھومتے اسلحہ لے کر پھرتے نظر آتے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہی کسی پرنس کا محل ہو۔ ایسا ہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی بتائی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہی ملک میں اس طرح کیوں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں جو بھی ادارہ ہے اس کے جو کرپٹ اور با اثر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی تو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن میں شاید کچھ شرفا بھی ہیں، جن میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، جن میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو اپنی ایمانداری پر فخر رہا ہے، جو آج بھی میں کئی ایسے آفیسران کو جانتا ہوں جو سائیکل پر آئے تھے اور آج بھی وہ سائیکلوں پر ہی واپس جایا کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ، اچھا یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو مافیا ہے جن کی کوٹھیاں ہیں، جن کے بچے باہر ہیں، جن کی کرپشن جو ہے وہ اتنی تول پکڑ چکی ہوئی ہے کہ یہ ایسے شریف لوگوں کو وہاں پر رہنے ہی نہیں دیتے، آنے ہی نہیں دیتے، اور اگر یہ بچے آ جاتے ہیں یا یہ وہ لوگ جو شہری ہیں یہ اس جگہ پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو کسی نہ کسی معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے۔ میں آپ نے جہاں پر یہ بات ختم کی تھی میں وہاں سے اس بات کو دوبارہ شروع کیے دیتا ہوں، مزید ناظرین کے لیے جو باتیں ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا۔ ناظرین، جو دستاویزات ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح محکمہ شہری ہوا باز میں کرپشن کر کے ادارے کو 6,19,161 روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اس جادوئی کہانی کا منظر کچھ یوں ہے کہ پرنسلے جٹ نامی ایک کمپنی نے محکمہ کے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے 20 اپریل 2007 کو اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل جنید امین کے نام ڈائریکٹر ایئرپورٹ سروسز کی وساطت سے درخواست بھجوائی کہ وہ جناح ایئرپورٹ ٹرمینل نمبر 1 پر مہران لاؤنج کا ٹھیکہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
کمپنی نے محکمہ کو پیشکش کی کہ وہ نہ صرف مہران لاؤنج کی تزئین و آرائش کرائے گی بلکہ 50,000 ماہانہ کرایہ بھی ادا کرے گی۔ اس وقت درخواست کو ڈائریکٹر ایئرپورٹ سروسز نے اس وقت کے ایکٹنگ چیف کمرشل آفیسر القرا عتیق کو بھجوا دیا، جس کو 26 سپٹمبر 2007 کو منظور کر لیا گیا اور باقاعدہ طور پر صرف کراچی کے 2 اخبارات میں اس کے ٹینڈر فراہم کرنے کے لیے اشتہار دے دیا گیا۔ میں یہاں پر جو بات ہے نا، یہاں روکنا چاہوں گا اس انفارمیشن کے حوالے سے فیصل صاحب، کہ دیکھیں ٹینڈر بھی جو دیا جاتا ہے نا، یہ وہ ان اخبارات میں دیتے ہیں جن اخبارات کو سب سے پہلے کو پڑھتا نہیں ہے، جی، تاکہ ان کے اپنے لوگوں کو، جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو یہ خطوط بھجوا دیتے ہیں، ان کو تو کالز کر دی جاتی ہیں کہ فلاں دن ٹینڈر ہے، اور آپ اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں وہ ٹینڈر کی طرف آتے ہیں۔ میں تھوڑی سی انفارمیشن اور اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ 2 اکتوبر 2007 کو اشتہار چھپا اور 17 کو جب ٹینڈر کھولے گئے تو اس میں پرنسل جٹ نے 35,000 ماہانہ کی پیشکش کی تھی، جبکہ وہ اس سے قبل 50,000 ماہانہ کی پیشکش کر چکا تھا۔ اب اندازہ کر لیں فیصل صاحب کہ 35,000 روپیہ جب یہ ٹینڈر کھلا ہے تو 35,000 ہے، یعنی اس سے پہلے اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے ایک درخواست تھی، اور اس درخواست میں اس نے کہا کہ میں یہ ٹھیکہ لینا چاہتا ہوں اور 50,000 اور میں 50,000 روپے دوں گا، اس کی تزئین و آرائش جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ، وہ بھی اس کے ذمہ ہوگی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھیں نا، جو افسران محکمہ شہری ہوا بازی کے ازل سے کرپٹ ہیں، جی ازل سے کرپٹ ہیں، جن کے خلاف جتنی مرضی انکوائریاں ہو جائیں، سیکرٹری دفاع آ جائیں، وزیر دفاع آ جائیں، پرائم منسٹر آ جائیں، پریزیڈنٹ آ جائیں، پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایسا جادو ہے، کس طریقے سے یہ پھونکتے ہیں کہ اس کے بعد شاید سارے کے سارے جو ہیں، آپ نے ابھی کہا تو ہے کہ سامری جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، جب سامری جادوگر بیٹھے ہوں تو پھر اس طرح کی جادوئی چھڑیاں تو گھومتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو پہلے 50,000 کی خود آفر کر رہے ہیں، جب وہ ٹینڈر دیتا ہے تو کتنی شرم کی بات ہے، وہ 35,000 روپے کا دے رہا ہے۔ آپ آگے کچھ، اچھا، وہ 50,000 کی اس لیے آفر کر رہا ہے کہ کوئی اور باہر سے ٹینڈر والا نہ بیچ میں کودے اور نہ ہی اس کو پتا چلے، جس وجہ سے انہوں نے جو آپشن رکھا وہ 50,000 کا رکھا، لیکن اندر کھاتے میں انہوں نے 35,000 وہ ٹینڈر کھلوا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ناظرین مزید آگے بڑھتے ہیں کہ اسرار احمد فاروقی جو شعبہ ریونیو سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک ہی پیشکش کیوں ہے۔ محکمہ کے کاریگروں نے جو پرنسل جٹ کو نوازنا چاہتے تھے، فیصلہ کیا کہ کمپنی سے مشاورت سے قبل 50,000 درود کے بعد اس کو 45,000 ماہانہ کر دیا جائے گا۔ یہ بات پہلے کچھ اور تھی، بعد میں انہوں نے کہا جی اس کو 45,000 روپے کر دیا جائے گا کچھ عرصے کے بعد، کچھ مدت کے بعد مشاورت کے ساتھ، اور مدت ٹھیکہ 5 سال ہو جسے مزید 5 سال تک بڑھایا جا سکے گا۔ جبکہ القرا عتیق نے اسرار احمد فاروقی کے اعتراض کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ یہ فائل جب اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل محکمہ نے ایکٹنگ چیف کمرشل مینیجر کو اس پر عمل درآمد کے لیے کہا، مگر انہوں نے پیرا نمبر 11 اور 12 اور M9 کو نظر انداز کرتے ہوئے جنرل مینیجر کمرشل کو ڈرافٹ لیٹر بھجوانے کی ہدایت کی، اور پھر 10 دسمبر 2007 کو پرنسل جٹ کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کر دیا گیا۔ جب ایگریمنٹ لیٹر معاہدہ کرنے کی باری آئی تو سینئر لیگل افسر نے اس معاہدہ کو تبدیل کرنے کی تجویز دی، اور جنرل مینیجر لیگل زبیر احمد پراچا نے بھی اعتراض کر دیا، مگر ان تمام اعتراضات کے باوجود پرنسل جٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں فیصل صاحب کہ اتنے لوگوں کے اعتراضات، اتنے لوگوں کی بیچ میں جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، اس کرپشن کو روکنے کی یا اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ معاہدہ جو ہے اس کو کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ تمام ڈاکومنٹس جو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ اسی انکوائری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر ان کو لیٹر لکھا کہ کمپلائنس کریں۔ پہلے ایک انکوائری بنی، پھر دوسری انکوائری بنی، اور دیکھیں یہ انکوائریاں ہوتی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیسے صاحب یہ جو بڑے بڑے محکمے ہیں جن میں اربوں روپے کے فائنینشیل امبیزلمنٹس ہوتی ہیں، ان میں اس وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ دیکھیں بڑے بڑے کیس سامنے آئے، پی آئی اے کا کیس سامنے آیا، سٹیل مل کا کیس سامنے آیا، تو یہ جو کرپٹ افسران ہیں ان کو مکمل طور پر سیاسی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، اور جو پشت پناہی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو مکمل طور پر نوازتے ہیں۔ لیکن اب میرے پاس تو کچھ ایسی ایویڈنسز بھی آئی ہیں
کیسے صاحب اس حوالے سے کہ ہم جو آئندہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں دکھائیں گے کہ یہ ساری کی ساری انکوائریاں جتنے کرپٹ افسران کے حوالے سے کی گئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے نا اس کے خلاف اب تک کوئی ایکشن نہیں ہو سکا. جی ہاں, تو بات یہ ہے, یہ صورتحال جتنی بھی چل رہی ہے نا, جتنی بھی صورتحال چل رہی ہے فیصل صاحب, جتنی بھی صورتحال چل رہی ہے نا, وہ صورتحال اس حد تک ہے کہ کرپشن کو جتنا مرضی بیچ میں لوگ آ جائیں, اعتراضات کرنے والے بھی آ جائیں, لیکن اس کے باوجود معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں اسی حوالے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا. ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو کرپشن ہے اس کو کس حد تک اور کہاں تک لے جایا جا چکا ہے, جس پر باقاعدہ آڈٹ پیرا بھی بن گیا اور کہا گیا کہ اس معاہدہ میں قانون ضابطے کی دھجیاں اڑا دی گئیں. شکایات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سخت ایکشن لینے کی ہدایات کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری وزارت دفاع ارشد فاروق فہیم کو انکوائری کمیٹی کا چیئرمین بنا کر ڈاکٹر آصف الرحمان ڈائریکٹر جنرل آڈٹ ورکس کو تعینات کر دیا گیا. 9 فروری 2011 کو کمیٹی نے انکوائری رپورٹ تمام دستاویزات کے ہمراہ وزارت دفاع اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھجوا دی, جس میں انکوائری کمیٹی نے سابقہ چیف کمرشل مینیجر القرا عتیق, جنرل مینیجر کمرشل ساؤتھ معین الدین زین اور سابقہ ڈائریکٹر جنرل محکمہ شہری ہوا بازی جنید امین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی. انکوائری کمیٹی نے لکھا کہ معاہدہ میں کمپنی کو دی جانے والی جگہ کی پیمائش کے حوالے سے کوئی تفصیل نہیں دی گئی, جسے القرا عتیق نے کیسے منظور کر لیا. اس ٹھیکے کے لیے ملک بھر کے کمپنیوں کو مدعو کرنا چاہیے تھا, مگر یہ اشتہار ملک بھر میں دینے کے بجائے صرف کراچی کے 2 اخبارات میں دیا گیا. یہ وہی بات ہے فیصل صاحب جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں نا, پورے ملک میں یہ آبجیکشن آیا ہے کہ پورے ملک کے اخبارات کو یہ دینا چاہیے تھا. یہ ٹینڈر سامنے آتا اور جس کا دل چاہتا اور بھی کمپنیاں جو ہے نا وہ اس میں انوالو یہ سلسلہ ہوتا. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں القرا عتیق کے حوالے سے اتنی نمائشات کی گئی کہ سب سے پہلے تو جب وہ ڈپارٹمنٹ میں آئے تو کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اس لیے کہ وہ جادوئی چھڑی کے زور سے آئے تھے. صحیح بات, وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جب ہمارے جو وزراء اعظم جو ہیں وہ چھڑیاں کھانے کے لیے جو ہے وہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی گئے, اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی وہاں پر گئی. تو میرا خیال ہے کہ محکمہ شہری ہوا بازی میں کوئی نہ کوئی ایسا جادوگر ضرور ہے سامری جو کہ جب چھڑی مارتا ہے تو چھڑی مارنے کے بعد نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا, اب یہی ہوا ہے کہ آپ آگے جو بتا رہے ہیں. میں تھوڑی سی انفارمیشن اور ہے جو ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کے اوپر ایک الزام لگا کہ اس کو باقاعدہ طور پر باقی اخباروں میں بھی دینا چاہیے تھا, 2 اخباروں میں نہیں دینا. ڈائریکٹر جنرل نے جن ہدایات پر عمل کرنے کا کہا انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا. انکوائری کمیٹی نے پیرا نمبر 44 میں حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مہران لاؤنج کا مکمل ابتدائی پلان ایک پرائیویٹ کمپنی نے کیسے دے دیا جبکہ وہ VIP لاؤنج ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محکمہ شہری ہوا بازی کے افسران نے کمپنی کی درپردہ مکمل معاونت کی. کمپنی ابتدائی درخواست میں 50,000 روپے ماہانہ کی پیشکش کرتی ہے اور ٹینڈر کال کرنے پر 35,000 روپے کہتی ہے. پھر ایک پلاننگ کے تحت مشاورت کی بات کی جاتی ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اسے 50,000 کر دیا جاتا ہے, جبکہ ٹینڈر سے قبل بھی کمپنی 50,000 کی آفر کر چکی تھی. انکوائری کمیٹی نے لکھا ہے کہ محکمہ اکیلا ٹینڈر نہیں لے سکتا تھا. PPRA کے رول نمبر 10 کے تحت مقابلے کے بعد ٹھیکہ دیا جاتا ہے. اس ٹھیکے میں برکلے اور CIP بھی حصہ لینا چاہتے تھے, مگر افسران نے ایک ایسی شرط رکھی جس سے صرف پرنسلے جٹ ہی اہل قرار پائی, اور وہ شرط جو رکھی گئی تھی وہ یہ رکھی گئی کہ وہ کمپنی اپلائی کر سکتی ہے جو چارٹرڈ ایئر آپریٹر کا لائسنس رکھتی ہو. یہ شرط بھی بعد میں رکھی گئی. پیرا نمبر 3 میں کمیٹی نے لکھا ہے کہ لائسنس 75,000 روپے ماہانہ پر دینے پر راضی تھا اور مہران لاؤنج کا نام بھی وہی رہنا تھا. پیرا نمبر 4 کے مطابق القرا عتیق کو جنید امین نے سپورٹ کیا, مگر فاروق رحمت اللہ نے اس کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کا کہا. پیرا نمبر 5 کے مطابق DG نے ٹھیکہ 3 سال اور توسیع مزید 2 سال تک لے جانے کی تجویز دی.
मगर अलकरा अतीक ने लेटर ऑफ इंटेंट में ठेका 5 साल और तौसी मजीद 5 साल करने का जारी कर दिया। यही मेहरबानी नहीं की गई, बल्कि डायरेक्टर जनरल ने कहा था कि मेहरान लाउंज का नाम तब्दील नहीं होगा, मगर अलकरा अतीक ने मेहरान लाउंज का नाम प्रिंसले जेट तब्दील करने की भी मंजूरी दे दी। पैरा नंबर 4 और 1 में लिखा गया है कि टेंडर कागजात में जगह की पैमाइश नहीं दी गई। फिर नक्शा में 6850 स्क्वायर फीट जगह दिखाई गई है और कब्जा कर लिया गया 8036 स्क्वायर फीट पर। अंदाजा कर लें फैसल साहब, मैं वही बता रहा हूं कि उन्होंने 1187 स्क्वायर फुट जो है वो जगह भी उन्होंने एक्स्ट्रा ले ली। और फिर उसमें देखें कि एक और चीज कैसे साहब बड़ी जो मजे की है इसमें और सोचने वाली है कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट हम अवाम को दिखा रहे हैं और अवाम को बता रहे हैं कि उसमें बाकायदा तौर पर वो इंक्वायरी कमेटी ने लिखा है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में स्टेट लाउंज जो था उसमें बर्कले को जो है ना वो 1230 स्क्वायर फुट का रकबा जो है वो 700 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से 8,61,000 महाना पर दिया गया, जबकि मेहरान लाउंज का रकबा भी इस हिसाब से अगर दिया जाता तो उसका किराया 8,72,000 महाना बनता था। इस तरह अलकरा अतीक ने अपने अख्तियारात से तजावज किया और कंपनी को फायदा पहुंचाया। फैसल साहब, हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। हम आपको ये जो आज सिविल एविएशन के हवाले से, महकमाए दिफा के हवाले से जो आपके साथ बात कर रहे हैं, इसके हवाले से जितनी भी करप्शन हैं वो आज हम आपके साथ लेकर आएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पर किस किस तरीके से करप्शन की जा रही है। एयरपोर्ट जो कि एक नीट एंड क्लीन जगह होनी चाहिए, जहां पर जो भी पैसेंजर आए, जो बाहर से आए या अंदर से जाए, वहां पर पाकिस्तान का जो एक मुकाम है उसको एयरपोर्ट को देखते हुए उसको बरकरार रहना चाहिए। उस मुकाम को बाकायदा तौर पर सपोर्ट मिलनी चाहिए कि ये एक वो मुल्क है जहां के एयरपोर्ट पे जब हम उतरे तो वहां पे सफाई सुथराई और दुकानों की जिस तरह से भरमार की गई है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 6-6 दुकानें बनाकर वहां पर एयरपोर्ट को एयरपोर्ट नहीं बल्कि चिड़ियाघर बना दिया गया। इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे और तमाम वो करप्शन सामने लेकर आएंगे जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के साथ हमारे साथ रहिएगा।